اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دوسرا سوال، کیا بچوں کی کامیابی کسی شخص کی زندگی میں کامیاب ہونے کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک شخص ہے جو کامیاب ہے لیکن اس کے بچے شاید کامیاب اتنے نہیں ہیں، تو کیا اس کو آپ کہیں گے وہ ناکام ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ تعین کر لیں، اور مجھے نہیں پتا کہ وہ بچے کس سٹیج پہ ہیں، اور اگر وہ کامیاب آپ نہیں کہہ رہے تو وہ کیوں کامیاب نہیں کہہ رہے۔ اگر تو مٹیریل سکسیس ہی آپ کے نزدیک کامیابی کا پیمانہ ہے تو، اور وہ مٹیریل سکسیس نہیں حاصل کر سکے، شاید اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ کامیابی صرف مٹیریل سکسیس کی ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ مٹیریل سکسیس ان کے لیے اتنی تو ضروری ہے کہ ان کو ضرورت کی چیزیں آ جائیں، لیکن ان کی ویلیوز میں سے شامل نہیں ہے، یعنی کہ they will not like to chase the money۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن میں لالچ، گریڈ ہی ختم نہیں ہوتا، ایک سے ایک بڑھ کے آگے آگے۔ میں کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں، اور اسپیشلی ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھے بلیسڈ انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، بہت ہی ابنڈنس والے انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں کبھی کمی نہیں دیکھی ہوتی ہے، جب کیونکہ انہوں نے کمی دیکھی نہیں ہوتی تو ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ کمی ہوگی، تو اس لیے وہ کافی کیئرلیس ہوتے ہیں پیسے کے بارے میں۔ ضرورت ان کی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس کیونکہ لائف میں کمی نہیں آئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ لائف میں بس پیسہ تو مل ہی جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر کر لیں گے جی، آپ کی سکسیس، بچوں کی سکسیس سے کیا مراد کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی انسان ایک وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو کہ جس کو جو بچے بھی اس کے باپ کی طرح نام کما لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ سائیکل کو دیکھیں نا، جیسے اکنامک سائیکل آتا ہے تو آپ کو جنریشنز میں بھی یہ سائیکل نظر آتا ہے۔ ایک جنریشن سیلف میڈ ہوتی ہے، وہ ڈپرائیو ہوتے ہیں، وہ بہت محنت کرتے ہیں، اور یہ میں آپ کو سیلف میڈ بلینئرز کی بات بتا رہا ہوں۔ اب دوسری جو نسل ہوتی ہے ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، اب وہ تو ملینئر یا بلینئر باپ کے بچے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ ظالم سے ظالم پہ باپ بھی ہوگا، کنجوس سے کنجوس بھی ہوگا، لیکن جو اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اپنے بچوں کو ویسی زندگی تو نہیں گزارنے دے گا، ان کو آرام تو دے گا۔ اب وہ جو آرام ہے، ان کو آرام ہے دیا، وہ ان کے لیے انوائرمنٹ بن گیا ہے۔ اب وہ جو بچے ہیں وہ اس طرح نہیں کر پائیں گے کبھی بھی، وہ کبھی بھی، کیونکہ ہم نے یہ تو ڈٹرمن کیا ہو کہ ہر بندہ انوائرمنٹ کی پیداوار ہے۔ وہ جو موٹیویشن اس کے باپ کو تھی، جو لٹ سے گاؤں چھوڑ کے آیا، جس نے زندگی میں بہت محنت کی، جس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں تھی، اس نے تو بہت سٹرگل کی، تو وہ جو اس کو انوائرمنٹ تھا اس کے لیے تو بہت بڑی پش تھی، اور وہ کچھ بن گیا۔ اب جو دوسرے جو اگلی نسل ہے، وہ جو بچے ہیں، ان کو تو باپ نے اسکولنگ بھی دے دی، بہترین جناب پرائیویٹ ایجوکیشن بھی اس کو مل رہی ہے، گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں، اچھا گھر ماحول بھی ملا ہوا ہے۔ شاید وہ اس لیول کی مٹیریل سکسیس نہ لے پائیں، اور شاید کیا آلموسٹ 99.9% میں کہوں گا کہ وہ نہیں لے پاتے، اور تو وہ اگلی نسل نیچے جاتی ہے۔ جب سیکنڈ نسل میں پھر وہ آتا نیچے، ہٹ کرتے ہیں، لٹا دیتے ہیں سب کچھ، پھر تیسری نسل، بہت کم لوگوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک نسل کو ملا اور دوسری نسل اس سے اوپر لے جائے۔ سسٹین تو کر لیتے ہیں لیکن اس سے بھی اوپر لے جائے، بہت کم نظر آتا ہے۔ تھوڑی بہت آپ کو ایگزامپل شاید کہیں نظر آ جائے لیکن بہت کم نظر آتا ہے، عام آدمی میں نظر نہیں آتا۔ اور اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کامیابی کا یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی بچوں کی کامیابی، میں اکثر کا لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کے کیا خیال میں، نعوذ باللہ، حضرت نوح علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے، کیا حضرت نوح علیہ السلام کی نے کوئی کوتاہی کی ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک بچہ جون سا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا۔ وہی حضرت نوح علیہ السلام، ان کے کچھ بچے آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور ایک بیٹا جون سا ہے اور بیوی جون سی ہے وہ پیچھے رہ گئے۔ اچھا، انوائرمنٹ کیا فرق تھا؟ کمپنی شاید فرق ہو اس بیٹے کی، حضرت نوح علیہ السلام سے تو نہیں آپ یہ توقع کر سکتے۔ اسی طرح آپ کے سامنے اگزامپل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بائبل کہتی ہے کہ آپ کے 2 بیٹے تھے،
لیکن آپ کو کہیں کتابوں میں ان کا ذکر نظر نہیں آتا. وہ کون تھے, وہ کیا کیا انہوں نے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نام کیوں نہیں ان کا آیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں چنا, انہوں نے کیا چنا, انہوں نے کیا کام کیا, اللہ جانتا ہے کیا ہوا. لیکن میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک بیٹا تھا, محمد ابن ابی بکر, جو کسی جگہ کا شاید کوئی کمانڈر بنایا گیا تھا, تو یا گورنر تھا یا کمانڈر تھا, تو ہی واز ناٹ ایز سکسیسفل, وہ کامیاب اس طریقے سے نہیں ہوئے. تو یہ توقع رکھنا کہ نعوذ باللہ کہ حضرت ابو بکر کی تربیت میں کوئی فرق ہوگا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں کوئی فرق ہوگا یا حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں کوئی فرق رہ گیا ہوگا, دیٹ از رانگ. آج کے دور میں آ جائیں, آپ کے آج کے دور میں بل گیٹس کی اولاد کے نام کس کو آتے ہیں, وارن بفیٹ کے بچوں کے نام کس کو آتے ہیں, زبانی یاد ہے. اگر وہ ان کو جائیداد ملے گی بھی تو وارن بفیٹ کی طرف سے مل جائے گی یا بل گیٹس کی طرف سے مل جائے گی. اگر ان کو کامیاب کوئی بنانے والا بھی ہے تو بل گیٹس اپنا نام, بل گیٹس کے نام کے اوپر وہ کامیابی شاید لے رہے ہو. تو آپ کو اور اسی طریقے سے وہ جیک ما ہے, آپ کو دیکھیں اس کے فیملی میں ایک سے بڑھ کے ٹریجڈیز موجود ہیں. تو یہ سمجھنا کہ جی ایک آدمی کامیاب بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جناب جو ان سی اولاد ہے وہ بھی ساتھ اسی لیول کی کامیاب اگر نہ ہو تو جناب وہ پہلا شخص بھی ناکام ہو گیا, ایسا نہیں ہے. آپ کو ایسی کئی ایگزامپلس نظر آتی ہیں. ہاں البتہ ہمارے معاشرہ, ہماری سوچیں, لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی کامیابی کو اگر آپ اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو یار ہاں جی کامیاب تو بڑا ہے گا لیکن دیکھو نا اولاد نہیں ہوئی. میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بھی ڈٹرمن کر لیں, اس کا تعین کر لیں کہ کامیابی آپ کہتے کسے ہیں. میرے بچے دونوں ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں, دونوں لمب سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن اور میری بیٹی جون سی ہے اس کی ویڈیوز بھی آتی ہیں, میرے ساتھ کام کرتی ہے. میرا بیٹا جون سا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ آرٹیکل لکھتا رہتا ہے. ان دونوں بچوں میں کسی کو بھی پیسے کا شوق نہیں ہے. آپ اور یہ بالکل سادگی سے زندگی گزارتے ہیں. اچھا اب آپ یہ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بتا رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کو سب کچھ بچپن سے ملا. ان کے نزدیک وہ اس چیز کی اہمیت نہیں ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز ان کی نیڈ نہیں بن گئی. یہ ان بچوں کی وہ نیڈ یعنی کہ ان کی مجبوری نہیں بن گئی, وہ آرام جو ان کو ملا لائف کے اندر. تو میرے حساب سے تو ان کا کریکٹرز, ان کے مورلز, ان کے ایتھکس اتنے اسٹرانگ ہیں, ان کی سکلز اتنی اچھی ہیں, میرے حساب سے تو وہ کامیاب ہیں. لیکن شاید کسی شخص کے آگے وہ کامیاب نہ ہو. تو دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ کامیابی صرف اور صرف مٹیریل سکسیس یا دنیا میں نام لینے کا, پاور لینے کا نام نہیں ہوتی. نیلسن منڈیلا کے باپ کا نام کس کو یاد ہوگا اور اس نے کیا کامیابی لی تھی؟ نیلسن منڈیلا کے بچوں کا کسی کو کیا پتا ہوگا؟ تو اور اسی طریقے سے آپ آگے چلتے چلے جائیں, بڑے بڑے لوگ تاریخ میں آئے ہیں جن کے بہت نام تھے اور جن کی آگے نہ پیچھے کا ہمیں پتا ہے نہ آگے کا ہمیں پتا. ان کے یعنی کہ پتا ہونے سے مراد ہے کہ وہ کامیاب نہیں, اس لیول کی کامیاب نہیں. تو یہ سمجھنا یا یہ سوچ کسی ایک مقصد کے لیے تو ہو سکتی ہے, کسی ایک چیز کے لیے, لیکن ٹوٹیلٹی میں یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس کے اوپر کراس کوشچننگ اگر آپ کہیں, اس کے اوپر آپ ہسٹری کو دیکھیں, اس کے اوپر آپ تاریخ کو دیکھیں, تو یہ تاریخ کا اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کا ٹیسٹ پورا نہیں کرتی. وقتی طور پہ جنرلی اسپیکنگ ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی دیکھو جی ماشاء اللہ وہ آدمی بڑا کامیاب ہے, دیکھیں نا جی اس کے بچے بھی بہت کامیاب ہیں, اٹس گڈ. لیکن اگر آپ کسی شخص کی کامیابی کو اس سے جوڑنا شروع کر دیں کہ اس کی اولاد اس لیول کی کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ نہیں ہوگی. اور اگر ہو بھی جائے گی تو ان کا وہ شیئر نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس نے تو 0 سے 100 پہ پہنچایا, اور یہ دوسرے بچے ہیں شاید انہوں نے 50 سے شروع کیا ہو اور شاید 70 کے اوپر ان کی موٹیویشن یا ان کی وہ ختم ہو گئی ہو. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پھر ایک اس کا پرسپیکٹو جو بیلنس ہے وہ مل گیا ہوگا. اور ان چیزوں کو, یہ جو متھ اسے کہتے ہیں متھ, یہ متھ ہوتے ہیں. تو متھ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے سامنے پوری چیز نہ ہو. تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے, لیکن اصل کے اندر پوری تصویر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ تو جواب یہ ہوا اٹ مے اور مے ناٹ بی دا کیس. ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچے اس کے مٹیریل سکسیس لینا نہ چاہیں, ان کی طرف نزدیک کامیابی کچھ اور ہو.
تو یہ تو بچوں کو, یہ تو کہتے ہیں نا کامیابی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دنیا کا پیمانہ, یہ جو ویسٹ نے آپ کو ایک پیمانہ دے دیا ہے کامیابی کا. جیسے ہم نے گلوبلائزیشن کی تو جو امریکن ڈریم تھا انہوں نے پوری دنیا نے اس کو کاپی کر لیا. اب ہم ہر چیز اسی امریکن ڈریم کے سے پرکھتے ہیں. ہم نے اسی کامیابی کو, مٹیریل سکسیس کو کامیابی بنا لیا, یہی کامیابی ہے. تو اگر وہی گلوبلائزڈ بینچ مارک کامیابی کا آپ لے کے سب کو ناپتے پھریں تو پھر تو آپ کو سارے لوگ ناکامی نظر آئیں گے یا میجورٹی ناکامی نظر آئے گی. لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ کامیاب کون ہے, یہ تو وہ شخص بتا سکتا ہے, کیونکہ کامیابی فاصلہ ہے. ایک آدمی جہاں پہ جانا چاہتا تھا اور جہاں پہ پہنچا, اگر ایک آدمی مٹیریل سکسیس لینا ہی نہیں چاہتا تھا اور وہ بے نام ہی رہنا چاہتا تھا, وہ لکھنا چاہتا تھا, وہ کچھ اور سوچنا چاہتا تھا. آپ کے سامنے کئی لوگ ایسے اولیاء کرام ہیں کہ ان کے لوگوں کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بندہ کیا کر گیا. کئی ایسے لوگ ہیں, اللہ لوگ ہیں, زبردست لوگ ہیں, عزتیں, طاقتیں, ان کو پاورز ہیں, لیکن وہ دے آر شائے, دے آر پاور شائے, دے آر سوشلی شائے. لیکن لوگوں سے ان کی جب آپ نام سنتے ہیں تو یا جن علاقوں میں جاتے ہیں, میں کئی گاؤں دیہاتوں میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ اتنی عزت لوگوں نے, اللہ نے ان کو دی ہوئی لوگوں کو, ایک سادہ سا آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس گاؤں میں اس کا نام اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اس سے بڑھ کے کبھی زندگی میں خواہش ہی نہیں کی. اس نے کہا دنیا کی یہ سب سے بڑی یہی کامیابی میں نے جو کھٹا ہے بس یہی کھٹا ہے. اور اس شخص کی وہ کامیابی ہے, اس کا پیمانہ ہی وہ تھا. تو اب آپ اس کو اگر اپنے پیمانے سے ناپنا شروع کر دیں تو وہ تو یہ تو آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے. وہ اپنے آپ کو خود فیل کرے کہ ہاں میں فیل ہو گیا because I could not achieve what I wanted to achieve. That could be true. لیکن دوسرا آدمی, آپ اپنی آنکھ سے دوسرے کو نہیں جج کر سکتے. جزاک اللہ.